انسانی جسم ایک پیچیدہ مشین کی طرح ہوتا ہے جس کا ہر عضو قدرت نے بہت سوچ سمجھ کر بنایا ہے اور اس کی اہمیت جسم کے نظام کو چلانے کے لیے لازم ہوتی ہے۔ مگر یہ بھی ایک سچ ہے کہ ماضی میں انسان غاروں میں رہتا تھا، اس کی زندگی بڑے رف اور مشکل حالات میں گزرتی تھی۔ تب انسان کی غذا کچا گوشت اور پتے ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے انسان کے طرز زندگی میں تبدیلی آئی اور وہ ارتقاء کی جانب گامزن ہوتا چلا گیا، اس کی زندگی بھی تہذیب و تمدن سے آشکار ہو کر آسان ہوتی گئی۔ یوں انسانی جسم کے کچھ حصے جو کہ ماضی میں اس کے لیے بہت لازم تھے، ارتقاء کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اب کسی کام کے نہیں رہے۔ اگرچہ ایسے کچھ عضو انسانی جسم میں آج بھی موجود ہیں، مگر ان کا استعمال ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ اپینڈکس انسان کی آنت کے ساتھ ایک انگلی نما علیحدہ سے جڑا عضو ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب انسان ایسے پودوں کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا تھا جن کے اندر سیلولوز کی بڑی مقدار ہوتی تھی، تو اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے اپینڈکس کی ضرورت ہوتی تھی۔ مگر جیسے جیسے تہذیب نے انسان کی غذائی عادات کو تبدیل کیا اور اس کی زندگی میں پکی ہوئی غذا کا عمل دخل بڑھ گیا، تو اپینڈکس ایک فالتو عضو بن کر رہ گیا ہے۔ لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اپینڈکس میں ایسے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کہ ہاضمے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس بات سے بچہ واقف ہے کہ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، مگر یہ 32 دانت 4 عقل داڑوں کو شامل کر کے گنے جاتے ہیں، جبکہ دنیا میں بڑی تعداد میں انسان ایسے بھی ہیں جن کی عقل داڑ ساری عمر نکلتی ہی نہیں۔ اکثر لوگوں کی عقل داڑ نکل بھی آئے تو وہ اس کو تکلیف کے سبب ہی نکلوا دیتے ہیں، کیونکہ یہ داڑھ صرف انسان کے لیے اس وقت تک فائدہ مند تھی جب تک وہ کچی غذاؤں کا استعمال کرتا تھا، اور اس کو اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے یا توڑنے کے لیے بہت مضبوط جبڑوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ مگر اب غذائی عادات میں تبدیلی کے باعث نہ تو مضبوط جبڑوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی عقل داڑھ کی۔ پلماس لونگ پٹھے انسانی ہاتھ کی کلائی سے لے کر کوہنی تک موجود ہوتے ہیں، لیکن اب 10% افراد میں تو ان پٹھوں کا وجود بھی نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں جب انسان درختوں پر چڑھ کر اپنی غذا تلاش کرتا تھا یا پھر درختوں پر گھر بنا کر رہتا تھا، تب اس کے بازو میں مضبوط گرفت کے لیے عضلات موجود ہوتے تھے جو کلائی کو مضبوطی فراہم کرتے تھے۔ ماضی میں جب انسان اپنے جسم کو پتوں سے چھپایا کرتا تھا یا پھر جانوروں کی کھالوں سے اپنا سطر ڈھانپتا تھا، تو اس کے جسم پر بہت سارے بال بھی موجود ہوتے تھے۔ اس دور میں ایرکٹر پلی یا رونگٹے جیسے عضو ہوتے تھے جو کہ انسانی جلد پر بالوں کے بالکل نیچے موجود ہوتے تھے اور کسی بھی خطرے کی صورت میں سکڑ جاتے تھے، جس سے انسانی جسم پر موجود بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان رونگٹوں کے کھڑے ہونے سے جسم کی ساخت بڑی ہو جاتی تھی، جس سے انسان کو اپنے جسم پر ہیبت طاری کرنے میں مدد ملتی تھی۔ مگر جیسے جیسے انسانی جسم سے بال کم ہوتے گئے اور طرز زندگی میں تبدیلی آتی گئی، انسان کو ان رونگٹوں کی حاجت نہیں رہی اور یہ بھی جسم میں فاضل ہو گئے۔ اوریکولر مسلز انسان کے بیرونی کان کے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ مسلز ان جانوروں میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں جو کہ اپنے شکار کی آواز کانوں سے سن کر اس کی موجودگی کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن اب یہ مسلز بھی کارآمد نظر نہیں آتے۔ YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔